السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام زبیر ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے والد کا نام رزاق ہے اور اماں کا نام سکینہ ہے۔ میری چاروں بہنیں مجھ سے بہت چھوٹی ہیں۔ ہمارا تعلق جس گاؤں سے ہے وہاں پر ذمہ دار رہا کرتے تھے اور اس گاؤں میں باقی دوسرے چھوٹے گاؤں سے لوگ لائے جاتے تھے جو ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور ان کی حویلیوں کی حفاظت کرتے تھے۔ میں اپنے بچپن سے یہی کچھ دیکھتا آ رہا تھا کہ میرے والدین بھی ہمیشہ سے ان لوگوں کے کام کیا کرتے تھے اور بدلے میں وہ بہت تھوڑے سے پیسے اور راشن وغیرہ ڈلوا دیا کرتے تھے، اور یوں ہی زندگی کا پہیہ چل رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کی غلامی نہیں کروں گا، کیونکہ میں بچپن سے ہی یہ سب دیکھتا آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زمینوں پر میرے والدین اور ہمارے جیسے باقی گھروں کے افراد کو تقریباً غلام بنا لیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن وہاں پر گدھے گھوڑوں کی طرح کام کیا کرتے تھے اور دن کو انہیں ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا اور پھر مہینے بعد پیسے دے دیے جاتے تھے، جس میں بڑی مشکل کے ساتھ مہینہ گزرتا تھا، اور خود وہ اس فصل سے بہت پیسہ کماتے تھے۔ میرے ابا کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں تاکہ ان کا سہارا بن سکوں۔ ایک روز ابا نے مجھے کہا کہ زبیر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بہت پڑھ لکھ جاؤ اور پھر تم چودھری کی حویلی پر منشی بن جاؤ۔ مجھے ابا کی یہ بات بہت بری لگی، حالانکہ میں اس وقت اتنا بڑا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں۔ تو میں نے ابا سے کہا، ابا، میں چودھریوں کی حویلی پر جا کر کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو ابا نے کہا، بیٹا، وہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ کبھی تم دوسرے گاؤں والوں کے ساتھ ہوتا سلوک دیکھو تو تمہیں یوں لگے گا کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت اماں نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا اور میں اماں کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اس لیے ابا سے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے ضرور پڑھوں گا، اور پھر میں وہاں سے باہر کھیلنے چلا گیا تھا۔ ہم سارے دوست کھیلنے جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ چودھریوں کی حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر روز گاڑیاں آ جا رہی ہوتی تھیں۔ میں اس حویلی کو اکثر حسرت سے دیکھا کرتا اور سوچتا تھا کہ ہم بھی تو اس گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں۔ بے شک ہمیں رہنے کے لیے یہ مکان چودھریوں نے ہی دیے ہوئے تھے، مگر پھر بھی ہمارا بھی تو حق تھا کہ ہم اس حویلی کو دیکھ سکتے۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جب میں اس حویلی کو دیکھوں گا تو مجھے اس کو دیکھنے کی کبھی تمنا نہیں ہوگی، بلکہ مجبوری میں دیکھوں گا۔ وہاں پر ان کے بچے بھی کھیلنے آیا کرتے تھے، مگر وہ صاف ستھرے اور بہت خوبصورت کپڑوں میں ہوتے تھے اور ان کے پاس نئی نئی طرز کے کھلونے ہوا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ حسرت سے بس وہ سب دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم مر بھی جائیں تو بھی یہ کھلونے کبھی نہیں خرید سکتے۔ وہ لوگ واقعی بہت خوش نصیب تھے کہ جن کے والدین نے ان کو اتنے اتنے مہنگے کھلونے لے کر دیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس رنگ کے کھلونے ہوتے تھے اور ہم ان کھلونوں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے کہ جیسے کوئی باہر والے ملک کے میوزیم میں چلا جائے اور حیرت سے ہر چیز کو دیکھتا رہے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا استعمال ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا سارا بچپن حسرتوں اور خواہشوں میں ہی گزر گیا، گو کہ باقی گاؤں والوں کی طرح ہمارے گاؤں کا چودھری اتنا ظالم نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ جب میں دیکھتا تھا کہ اماں سارا دن حویلی میں کام کرتی رہتی ہیں، اور ایک روز میں ابا کے ساتھ ڈیرے پر چلا گیا تھا جہاں پر چودھری صاحب سارا دن اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور نت نئے فیصلے ہوتے تھے اور نت نئے کھلونے دیکھنے کی خاطر ہم وہاں چلے جاتے تھے، اور جب ان کے بچے لے کر آتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی اور عجیب چیز دیکھ لی ہو۔ اپنے سارے بچپن کو اگر ٹٹولا جائے تو یہی داستان نکلتی ہے۔ پھر جب آہستہ آہستہ مجھے تھوڑی سمجھ آنے لگی اور میں یہ دیکھنے لگا کہ وہ حویلی والے بچے بھی کیسے اسکولوں میں پڑھنے جایا کرتے تھے، میرے اندر بھی پڑھنے کی لگن پیدا ہو گئی، کیونکہ میں وہ سارے کھلونے لینا چاہتا تھا جو ان کے پاس تھے، اور ابا مجھے یہی کہتے تھے
کہ یہ ان کو کھلونے اس وجہ سے ملے ہیں کیونکہ وہ اچھا پڑھتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے وہ جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ تو میں نے ایک روز اماں سے پوچھا کہ اماں، جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب ہمیں مل جاتا ہے؟ تو اماں نے میری جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو پھر تمہیں بہت اچھی نوکری مل جائے گی، اور چاہو تو پیسے اکٹھے کر کے کوئی کاروبار کر لو، اور پھر تم جو چاہو گے، جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں حویلی میں کبھی بھی نوکری نہیں کرنا چاہتا، جبکہ ابا مجھے یہی کہتے ہیں کہ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو چچا ثاقب کی طرح میں تمہیں حویلی پر منشی رکھوا دوں گا، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ چچا ثاقب کے ساتھ وہاں پر بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا سلوک دیکھ چکا تھا جو سارا دن ان کی نوکری چاکری کرتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ان کو ہر لمحہ ڈانٹا جاتا تھا، دھتکارا جاتا تھا، اور ذرا بات پر ٹوکا جاتا تھا، اور بچہ ہونے کے ناطے مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اماں نے میری بات سن کر متفق انداز میں سر کو ہلایا اور کہا، زبیر، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تمہارا باپ دراصل نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی نسلوں کو بھی ان کی خدمت کے لیے نہیں صرف کیا تو یہ نمک حرامی ہو جائے گی، جبکہ تم اس چیز سے بے فکر ہو جاؤ اور تم اپنے ابا کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ تم چپ چاپ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور اس کے بعد جب تم بہت اچھا پڑھ لکھ جاؤ گے تو دیکھنا تمہیں شہر میں کوئی بہت اچھی نوکری مل جائے گی، اور پھر تم وہاں پر چھوٹا سا گھر لے لینا اور وہاں پر ہی رہنا۔ تو میں نے اماں کی جانب دیکھا اور کہا، کیا میں وہاں پر اکیلا رہوں گا؟ تو انہوں نے کہا، بالکل بھی نہیں، اکیلے کیوں رہو گے؟ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، تم اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر رہنا، پھر تمہارے بچے ہوں گے اور تمہاری اپنی فیملی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے یہ سودا منظور نہیں تھا۔ تو میں نے کہا، نہیں اماں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، بیٹا، یہ بعد کی باتیں ہیں اور یہ بعد میں دیکھی جائیں گی، تم پہلے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنے میں اور ہر چیز کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ جبکہ مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت اور وقت میرے لیے کچھ اور ہی تعین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کر لیں اور سوچا کہ اب میں فوج میں نوکری کے لیے درخواست دے دیتا ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے کیونکہ اب ہم سب بڑے ہو گئے تھے اور ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے اور بہنوں کی شادیاں بھی کرنی تھی۔ تمام ترجیحات اب بدل گئی تھیں۔ کبھی میں کھلونوں کے لیے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں اچھی نوکری کے لیے پڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک روز ابا سے کہا کہ میں فوج میں درخواست دینا چاہتا ہوں، مگر ابا نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ بیٹا، فوج میں تو بڑے بڑے اسکولوں سے جو پڑھ کر جاتے ہیں وہی منتخب ہوتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے فوج نہیں بنی۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ بات سن چکا تھا کہ وہاں پر صرف میرٹ اور قابلیت دیکھی جاتی ہے، اس لیے میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے فوج میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں پر مجھے گھر بھی فوج کی طرف مل جائے گا، تو یہاں پر ان چودھریوں کی ہمیں چاپلوسی نہیں کرنی پڑے گی اور ان کی چاکری سے بھی میرے والدین کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر شہر میں کہیں اچھی جگہ پر اپنی بہنوں کی شادی کر دوں گا۔ گو کہ اس وقت میں صرف میٹرک پاس تھا، مگر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل اور سمجھداری کبھی بھی عمر سے نہیں آتی، بلکہ یہ تو تجربے کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اب میں نے ایک روز اماں سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ایک روز شہر میں جا کر ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں اور میں وہاں پر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور قسمت تو اس کے لیے ہمیشہ سے وہی کچھ لے کر بیٹھی ہوتی ہے جو پتہ نہیں کب ہماری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ میں نے جب اماں کو اپنے شوق بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ابا اس بات کے لیے راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مجھے کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے 10 جماعتیں پاس کر لی ہیں، اب تم منشی ثاقب سے زیادہ قابل ہو گئے ہو،
تو میں سوچ رہا ہوں کسی دن تم میرے ساتھ چلو تو میں چودھری صاحب سے بات کر لوں، وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ لیکن میں ان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سودا مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ میں ابا کی بہت عزت کرتا تھا اور براہ راست ان کے منہ پر انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ ان کو بہت شوق تھا کہ میں چودھری صاحب کا منشی لگ جاؤں۔ انہوں نے تو شاید مجھے اس لیے ہی اتنا پڑھایا تھا کہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ اماں نے مجھے کہا، تم فکر نہ کرو، تم ایسا کرو، تم وہاں پر کاغذات جمع کراؤ۔ اگر تو تم وہاں پر منتخب ہو جاتے ہو تو میں تمہاری ابا کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گی، لیکن اگر اللہ نہ کرے تم منتخب نہیں ہوتے تو یہ نہ ہو کہ یہ والی نوکری بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ابا دیسی طبیعت کے مالک ہیں، تو پھر وہ تمہیں ویسے ہی تانے دیتے رہیں گے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم پہلے وہاں پر جا کر اپنا حصہ دیکھاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہاں پر تمہیں رکھ لیا جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو تم پریشان مت ہونا، واپس آ جانا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کا بہت بڑا خواب تھا کہ میں فوج میں چلا جاؤں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہاں پر رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے ساری زندگی پھر غلامی کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ اس لیے ابا ان دنوں فصلوں کی کٹائی پر قریبی زمینوں پر چلے گئے تھے اور وہ رات بھی وہاں پر ہی گزارا کرتے تھے۔ تقریباً 1 ہفتہ سب وہاں پر گزارتے تھے اور پھر فصل وغیرہ کاٹ کے اس کو ٹھکانے لگا کے واپس آیا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میرے پاس بہترین موقع تھا کہ میں جا کر فوج میں اپلائی کر سکوں۔ ابا شاید مجھے اس لیے منع کرتے تھے کیونکہ ان کو اس چیز کا یقین ہو چکا تھا کہ فوج میں صرف بڑے بڑے سکولوں سے پڑھ کر آئے بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں اور جب وہ لوگ مجھے نہ رکھیں تو میرا دل ٹوٹ جائے۔ لیکن وہ یہ بات مجھ سے خود نہیں کہہ رہے تھے کہ کہیں میں دل برداشتہ نہ ہو جاؤں۔ باپ کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے، اسی لیے انہوں نے پتہ نہیں کب سے میری آسانی کے لیے یہ آسان سی نوکری اپنی جانب سے ہی چن لی تھی۔ خیر میں شہر چلا گیا اور میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا جس کا بڑا بھائی پہلے ہی فوج میں تھا، تو ان کی مدد سے ہم نے درخواست وغیرہ دے دی۔ اتنا بڑا دفتر اور سب کچھ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جو خواب میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، جس کو تسلیم کرنے سے بھی میں ڈرتا تھا اور آج وہاں پر کھڑا تھا، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ خواب ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ خواب ٹوٹ گیا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی اور درخواست وغیرہ جمع ہو گئی تھی۔ میرے نمبر اچھے تھے تو میرے دوست کے بھائی نے یقین دلایا کہ ہم دونوں فوج میں بھرتی ہو جائیں گے، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کا بھائی تو ہو جائے گا کیونکہ اس کا بھائی پہلے سے وہاں پر ہے، جبکہ اپنی کوئی امید مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سو درخواست جمع کرا کے کچھ تکلفات نبھا کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب میں گھر آیا تو سبھی بے چین لگ رہے تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں ابھی کوئی خوشخبری لے کر آؤں گا۔ اماں نے مجھ سے کہا، کیا بنا؟ میں نے کہا، اماں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں بعد شاید خط آ جائے، اگر ان کو میں سمجھ میں آ گیا تو ضرور آئے گا۔ تو میری اماں اور میری بہنوں نے مسلح بچھائے رکھا۔ میں روز گاؤں کے داخلی راستے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ شاید ڈاکیا آ جائے، اور ایک دن ڈاکیا آ گیا اور میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ کیا لائے ہو؟ تو اس نے کہا، یہاں کوئی زبیر نامی لڑکا ہے، اس کے لیے خط آیا ہے۔ تو جب میں نے اس خط کو کھولا تو میں زمینوں میں ہی سجدہ کرنے لگا۔ میری وہاں پر سلیکشن ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جب گھر واپس آیا اور جب اماں کو خوشخبری سنائی اور بہنوں کو، تو سبھی خوشی سے رونے لگے تھے۔ ویسے بھی ہم غریبوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اماں نے تو فوراً سے میٹھا چولہے پر چڑھا دیا اور محلے میں آگے پیچھے بانٹ دیا۔ تو میں نے اماں سے کہا، آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے منت مانگی تھی کہ جس روز تمہیں خط آئے گا اس روز میں سارے محلے کو میٹھے چاول کھلاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے آپ کی خوشی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے،
لیکن آپ یہ بات بھی تو سوچیں کہ ابھی ابا کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کو اگر پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں مجھے جانے بھی دیں گے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے ابا کی فکر مت کرو، تم ان کو میں سمجھا دوں گی۔ جب شام کو ابا گھر آئے تو ان کو گھر پہ کافی رونق نظر آئی، اس لیے وہ حیران بھی ہوئے تھے، کیونکہ اکثر اوقات سارے محلے والے تھکے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے گھر جانے کا کوئی رجحان نہیں تھا، بلکہ شام کو بس سب کو چارپائی چاہیے ہوتی تھی کہ جس پر وہ سارے دن کی اکڑی ہوئی کمر سیدھی کر سکے۔ اس لیے ان کو کافی حیرانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ سب ان کے گھر پر آ کر یوں جمع ہو گئے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں ابا کا کیسا رد عمل ہوگا۔ جب اماں نے ابا کو یہ بات بتائی تھی تو انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے خط نکال کر ابا کے سامنے رکھا، لیکن کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ وہاں پر مت جاؤ، کیونکہ وہاں کی نوکری بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور تم بہت حساس ہو، تمہاری بھی وہاں کی نوکری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسی وجہ سے تمہارے چودھری صاحب کے پاس بات کی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں آپ نے میرے بھلے کے لیے جو کچھ بھی کیا، لیکن کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً مجھے دیکھا اور کہا کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، بلکہ مجھے تو فخر بھی ہو رہا ہے کہ سب لوگ کہا کرتے تھے فوج میں صرف قابل لوگوں کو رکھتے ہیں، تو تم نے ثابت کر دی کہ تم بہت قابل ہو، اسی وجہ سے تو تمہیں وہاں سے خط آیا ہے اور تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ مجھے کیوں تم پر فخر نہیں ہوگا، بلکہ تم نے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر بڑی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے اور تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے آج تک تمہیں کوئی وزنی چیز تک اٹھانے نہیں دی، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ میں ان کی فکریں بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا ابا یہاں پر رہے تو ہماری زندگی بہت مشکل رہے گی، کیونکہ جتنا وہ راشن دیتے ہیں اس سے بڑی مشکل کے ساتھ ہمارا مہینہ گزرتا ہے، جبکہ میرے سر پر 2 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے آپ مجھ پر یقین کریں اور مجھے وہاں جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تیاری کر لو۔ اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو منانا اتنا آسان ہوگا، لیکن شاید یہی باپ کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی محبت کے آگے سب کچھ وار دیتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ ابا نے مجھے پیسے وغیرہ دیے تھے کہ میں جا کر کپڑے جوتے لے لوں اور پھر تیاری وغیرہ کر لی، اور وہاں جانے کا دن آ گیا۔ سبھی بہت اداس ہو گئے تھے، کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی گھر سے اتنا دور نہیں رہا تھا، اور پھر پتہ نہیں وہاں کتنے مہینوں بعد مجھے واپس آنا پڑتا، اور میں بھی خود کافی اداس محسوس کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کہیں خوشی ہو رہی تھی کہ میں اپنے خوابوں کی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھے کیا ملنے والا ہے اور یہ خواب کس طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ میں وہاں پر چلا گیا اور اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا لیے تھے، سوچا تھا کہ بس اب ہماری قسمت بدل جائے گی۔ وہاں پر جا کر باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے وہ سارے میں نے پاس کر لیے تھے، جو کہ یقیناً میرے والدین اور میری بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، کیونکہ جب وہ وہاں پر مجھ سے سوال پوچھتے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد میری نوکری لگ گئی اور تنخواہ بھی اچھی ملنے لگی اور میں بہت خوش تھا۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو میں گھر آ گیا اور اپنے گھر والوں کو جب دی تو میری اماں اور ابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور پھر میں نے اماں سے کہا کہ پہلی تنخواہ آپ جہاں مرضی استعمال کر لیں، مگر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کا جہیز بنایا جائے اور پھر ان کی اچھے اچھے گھروں میں شادی کر دی جائے۔ تو اماں نے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ سب کو شہر لے جاؤں گا، مگر ابا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، اور اماں نے بھی کہا تھا کہ بیٹا وہاں پر لڑکیوں کی شادی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن جب تمہاری اپنی شادی ہوگی تو تم اپنی بیوی کو وہاں پر رکھ لینا اور اپنی بہنوں کی شادی
تک تم یہاں پر ہی رہو۔ مجھے ان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی بھلائی کے لیے ہی یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ میری نوکری لگ گئی تھی اور میں وہاں پر فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ تمام پیسے اماں کو واپس گاؤں میں بیچ دیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز میری بہن کا رشتہ آ گیا۔ اماں نے مجھے کہا تم بھی آ جاؤ، آ کر دیکھ لو۔ تو میں نے کہا آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو رشتہ پسند آ گیا اور یوں میری بہن کی وہاں پر بات پکی ہو گئی، اور اتفاق سے ان کا دوسرا بیٹا تھا، تو اس دوسرے کے لیے بھی میری دوسری بہن پسند آ گئی تھی۔ تو یوں میری دونوں بہنوں کی وہاں پر منگنی ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم لوگ شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ اور وہاں سے آتے ہوئے بھی میں اپنی بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی کراچی کی طرف لگی ہوئی تھی اور وہاں پر چیزیں کافی سستی مل جاتی تھی، اس لیے میرے لیے کافی آسانی ہو گئی تھی، اور ہر بار میں اپنی بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتا تھا۔ زندگی یوں ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی تھی، اور پھر تقریباً 1.5 سال گزر گیا اور میری دونوں بلکہ تینوں بہنوں کا جہیز تقریباً بن گیا تھا۔ پھر میری بہن کے سسرال والوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے 1 سال کا وقت مانگا تھا، اب ہمیں شادی کر دیں۔ تو ہم بھی تقریباً تیار ہی تھے، اس لیے ان سے تقریباً 1 مہینے اور کا وقت مانگ کے تاریخ دے دی، اور پھر میری دونوں بہنوں کی شادی اچھے سے ہو گئی۔ اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ابا کا بوجھ بانٹ لیا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور میں اس پر بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک بار میں گھر گیا تو اماں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ میں نے کہا اماں میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے میٹرک ان حالات کی وجہ سے تھوڑا دیر سے کیا تھا، لیکن تمہاری عمر 20 سال ہو چکی ہے، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اب تمہاری بھی شادی ہو جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ بچوں کی شادی جلد ہی کر دی جاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو جائے، اس کے بعد تسلی کے ساتھ آپ میری جہاں مرضی شادی کر دیجیے گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ماں کا یہ خواب تھا، نہیں ہر ماں کی طرح ان کو بھی ارمان تھا کہ بیٹے کی جلد ہی شادی کر دی جائے۔ لیکن ان دنوں کچھ اور ہی قسمت میرے لیے طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ میرے لیے بہت بری اور بہت بڑی خبر تھی، جس نے مکمل طور پر ہمارے سارے گھر والوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ابا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر جیسے خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ میں پریشان بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، وہ گھر بار 2 اکیلی عورتیں رہ جائیں گی۔ لیکن اماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارا نوکری پہ جانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تم چلے جاؤ، ہم یہاں پر رہ لیں گے۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اماں اب 2 عورتیں ہیں اور میں آپ کو اکیلے یہاں پر نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا، کیونکہ آج کل حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اپنا گاؤں ہے تو کسی قسم کی فکر نہیں ہے، مگر میں ان کے لیے بہت پریشان تھا۔ لیکن اماں نے مجھے یقین دلایا تو میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گیا۔ لیکن مجھے ان کی فکر لگی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں پر میں 1 کوارٹر لے لوں۔ اس کے لیے بھی میں نے درخواست دے دی تھی، اور پھر میری بہن کے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا جو میری پہلی 2 بہنوں کے سسرال سے ہی آیا تھا، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور وہ جہیز کی بھی کسی قسم کی ڈیمانڈ وغیرہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو میں نے پہلے اماں سے کہا کہ اس کے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا بیٹا اب اس وجہ سے اسے گھر پر بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتی، بلکہ اس کے جانے کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گی، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم نے جلد ہی اس کی بھی شادی کر دی، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اسے جہیز دیا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کے جانے کے بعد اداسیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ ادھر اماں کا بھی تقریباً 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا، اور جب مجھے پتہ چلا تو میرے اوپر صحیح معنوں میں قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ باپ کی جدائی کو تو میں اس لیے بھی سہ گیا تھا کہ ماں ہے، لیکن ماں کی جدائی سہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ زندگی میرے لیے ایک دم سے بہت سی آزمائشیں ایک ساتھ لے کر آئی تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد
میرا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور میں جب نوکری پر آیا تو یہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کہ میرا خواب ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر میں نے یہ بھی سوچ کر دل کو تسلی دے دی تھی کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی تھی، تو میرے لیے یہی تسلی کی بات تھی کہ کم از کم میری بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر میں گاؤں واپس آنے میں ہی میں نے عافیت جانی۔ میری بہنیں بہت پریشان ہو گئی تھیں، تو میں نے کہا فکر مت کرو، ابا یہ چاہتے تھے کہ میں چودھریوں کے ڈیرے پر نوکری کر لوں، تو میں وہاں پر ہی چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کا کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں فوج سے ہو کر آیا ہوں، مجھے ہر چیز کھانے پکانے آتی ہے، اس لیے تم لوگ اس چیز کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ میں نے اگلے دن جا کر جب وہاں پر بات کی تو چودھری صاحب پہلے مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے ابا کا حوالہ دیا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری حویلی میں ڈرائیور کی کمی ہے، تو تم کیا ڈرائیوری کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی بالکل میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے وہاں پر رکھ لیا، جو کہ ان کو کسی بھی وقت کہیں بھی جانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے حویلی میں ہی ایک کمرہ دے دیا تھا، یعنی کہ جو ملازمین کے کمرے تھے ان میں سے دیا تھا۔ کھانے پینے کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی اور میری بہنیں بھی بے فکر ہو گئی تھیں۔ چودھریوں کی ایک بیٹی مجھے کافی مشکوک لگتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ایک روز میں نے اسے خود موبائل پر بات کرتے ہوئے سنا تھا اور میرے ساتھ ہی گئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگنے کی منصوبہ بندی بنا رہی تھی، اور وہاں کی ایک ملازمہ کا مجھے اچھی طرح علم تھا، تو میں نے اسے بات بتا دی کہ وہ آج کسی سے ملنے گئی تھی اور بھاگنے کی منصوبہ بندی بنا کر آئی ہے۔ اس نے یہ بات کسی طرح چودھری صاحب تک پہنچا دی، تو میں بھی ڈر رہا تھا کہ بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، کہیں یہ میرے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ میں نے اپنا نمک حلال کرنے کی کوشش کی ہے، سو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک روز ان کی بیٹی بھاگنے لگی تو چوکیدار نے اسے پکڑ لیا، شاید چودھری صاحب نے اسے الرٹ کر دیا ہوا تھا۔ مجھے اندر ہی کہیں کمینی سے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں اسے دل ہی دل میں پسند کرتا تھا۔ لیکن اگلے روز تو میں حیران رہ گیا جب چودھری صاحب نے مجھے بلایا اور کہا میں نے اپنی بیٹی رامین کا تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بے یقینی سے ان کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں ان کو کیا بتاتا کہ میری تو مراد بھر آئی ہے، اور پھر انہوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میری بہنوں کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے ان لوگوں کو اچانک شادی میں آنے کا پیغام دیا، لیکن میں نے ان کو سچ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی وہ اسے اس بات کا تانا دیں۔ تو میری بہنوں نے کہا وہ تو بہت پیاری ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ تمہاری اتنی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے۔ میں اسے بھی جب سے فوج سے آیا تھا میں بھی بہت خوبصورت ہو گیا تھا، اور چودھری صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا مجھ سے نکاح کر دیا اور زبردستی اسے رخصت کر کے حویلی سے نکال دی، اور مجھے کہا کہ یہاں پر یہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں اسے لے کر اپنے کچے گھر میں آ گیا اور دل میں سوچا کہ بیچاری کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہر وقت روتی رہتی تھی، اور جتنی وہ پہلے انا پرست اور ضدی تھی شادی کے بعد نہیں رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان بات چیت تقریباً مکمل بند تھی۔ ایک دن وہ چارپائی پر لیٹی سسک رہی تھی، اچانک ہی بارش ہونے لگی۔ میں نے اسے اندر جانے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئی، بلکہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب میں اسے چھو کر اٹھانے لگا تو اچانک وہ چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ میں نے اسے فوراً پکڑا اور کہا کہ کیا ہوا؟ تو جو بات اس نے کہی وہ سن کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا، اتنا بڑا دھوکہ اس کو دیا گیا۔ اس نے کہا میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگنے لگی تھی، بلکہ میرے چچا کی بیٹی یہ سب کرنا چاہتی تھی، اور میں اس کے لیے کسی کزن کے ساتھ منصوبہ بندی بنا کر آئی تھی۔ وہ ہماری حویلی میں آئے تو میں ابا سے ملاقات کروا دوں گی، اور اس روز میں اس کو ہی حویلی میں لینے آئی تھی، تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ ابا نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میرا سر شرمندگی کے ساتھ جھک گیا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں،
لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ابا کو جا کر ایک حقیقت بتا کر آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی ان کو اس چیز کا غم رہے کہ میں شاید ان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں وہاں جا کر بات کروں گا، اور یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کو سچ بتا دوں گا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ اور اگلے روز میں نے جب جا کر حویلی میں چودھری صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو دکھ سے ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ کہنے لگے، مجھے تو یقین تھا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ ہمارے گھر آئے اور اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ اس میں یہی مصلحت تھی کہ میری زندگی میں زبیر جیسا اچھا انسان آنا تھا، اور میں آپ کے اس فیصلے پر خوش ہوں۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ سب سچ جان لیں۔ وہ ہم دونوں کو واپس حویلی میں لے گئے تھے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے ساری بات سچ سچ بتا دیتا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں دکھی ہو کر وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ایک روز اس نے مجھے خود ہی کہہ کر حیران کر دیا کہ زبیر، تم یہ بات مجھے بھی بتا تو سکتے تھے، یہ بات ابا کو تم نے بتائی۔ تو میں دنگ رہ گیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی، اب ظاہر سی بات ہے، تمہارے سامنے ہی میں نے وہ ساری پلاننگ کی تھی، اور جو تم نے سنا وہ صحیح سنا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ ابا ویسے میرے ساتھ تمہاری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اسی وجہ سے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ پھر ہم دونوں ہنس پڑے تھے اور قسمت کے اس ملن پر حیران ہوئے تھے۔ جب فوج والوں نے مجھے نکالا تھا تو میں ہر لمحہ یہی سوچتا تھا کہ اس میں کیا مصلحت تھی، اور اب مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ میری زندگی کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔